الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین اور سامعین، ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت نوح علیہ السلام تک انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک سیرت کے احوال اور ان کی اقوام کے بارے میں ہم سن چکے ہیں۔ ابھی ہمارا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے ابو الانبیاء حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے بارے میں کچھ سنا تھا۔ باقی پہلو اور ان کی زندگی کے احوال اور آپ کی قوم کے بارے میں کچھ واقعات ابھی باقی ہیں، جو کہ ہم اس سلسلے میں سنیں گے، اور باقی آگے آنے والے سلسلوں میں بھی ان کی سیرت کے حوالے سے تذکرہ ہم سنیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے سنا، جس کو ہم تھوڑا سا ریمائنڈ ہم کروا لیتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، نمرود جو کہ اس وقت عظیم سلطنت کا بادشاہ تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنی عبادت کے لیے لوگوں سے زبردستی کیا کرتا اور اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، اسی کے دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جادوگروں نے، کاہنوں نے نمرود کو یہ بات کہی کہ تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث اس سال میں پیدا ہونے والا وہ بچہ ہے کہ جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، اور تمہارے اوپر ایمان لانے والے، یعنی تمہاری خدائی کو ماننے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کو قتل کر دے گا۔ جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے نمرود نے سنی تو وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے حکم دیا اپنی فوج کو، اپنی رعایا کو، جو کہ اس کے ماننے والے تھے، کہ جو بچہ بھی اس سال پیدا ہوا ہے یا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ عورتوں کو حکم دیا کہ مردوں سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ عمر میں کم تھیں، تو ان کا حمل ظاہر نہ ہوا، اور آپ کو تکلیف پہنچنے سے اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا کہ لوگوں کی نگاہ میں بھی نہیں آئیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور اس مقام پر ہوئی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے شہر سے باہر ایک تہ خانہ، زیر زمین تہ خانہ جو ہے وہ کھود کر بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اس تہ خانے میں تشریف لے گئی، اور وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اور آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو شروع سے ناپسند فرماتے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن ہی سے عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ لوگ آپ کا احترام کیا کرتے تھے، اور آپ کی قوم آپ سے محبت بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا، بت پرستی سے روکا، اور کئی بار ان کو نصیحت فرمائی۔ آپ تبلیغ فرمایا کرتے اور لوگوں کے درمیان چلے جاتے، جو کہ اس وقت میلے کی صورت میں جمع ہوتے، یا اس وقت کے اندر جو بھی ان کے تہوار ہوتے ان میں بھی چلے جاتے، اور بلا خوف و خطر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار فرماتے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی تلقین فرماتے، بتوں کی پوجا سے روکا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے ستاروں کی عبادت کرنے کا کہتے ہو، کہ یہ کہتے ہو کہ یہ جو ستارے ہیں یہ میرا رب ہے؟ نہیں، میرا رب تو عبادت کے لائق ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا،
یہ چاند سورج ستارے یہ سب اسی نے پیدا فرمائے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو قوم آپ سے یہ کہتی کہ ان ستاروں کی پوجا کرو، آپ نے فرمایا کہ میرا رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر آپ نے نصیحت اور واعظ کے طور پہ بھی یہ فرمایا اور دلیل بھی دی کہ یہ دیکھو یہ ستارے رات میں چمکتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور سورج کے طلوع ہوتے ہی یہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ میرا رب نہیں ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے چاند کی طرف بھی اشارہ فرمایا، چونکہ وہ لوگ چاند کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو چیز بھی ان کو فائدہ پہنچاتی ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگ اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ چاند کی روشنی رات میں اندھیرے کو کاٹ کر روشن کر دیتی زمین کو، تو لوگ اسی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ چاند غروب ہوگا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، میرا رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ چاند سورج ستارے یہ زمین آسمان سب اس نے پیدا فرمائے ہیں، یہ سب اس کی مخلوق ہیں، عبادت کے لائق تو اللہ رب کریم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واضح نصیحت سننے کے بعد آپ کی قوم آپ سے عرض کرنے لگی کہ ابراہیم کل ہماری عید ہے اور ہم جنگل کی طرف جائیں گے، وہاں ہمارا میلہ ہوگا، ہم کھیل کھیلیں گے، مختلف قسم کے کھیل جو کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ کچھ میلہ بناتے ہیں جو کہ لوگوں نے اپنی طرف سے رائج کر دیا ہے۔ بعض لوگ تو بزرگان دین کے عرس مناتے ہیں، اس میں بھی میلے جیسا سما ہو جاتا ہے، جو کہ منع ہے۔ یہ رسم و رواج، یہ تمام کھیل کود، یہ کبڈی، یہ کشتی اور اس ٹائپ کی چیزیں ابھی بھی آپ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں گے۔ تو یہ اس قوم میں بھی یہ چیز رائج تھی۔ وہ قوم نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کل ہماری عید ہے، ہم جنگل میں جائیں گے، ہم نئے کپڑے پہنیں گے، تزئین و آرائش کریں گے، اور نت نئے اور انواع و اقسام کے ہم کھانے بنا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھ جائیں گے۔ جب ہم جنگل سے واپس آئیں گے شام کو تو ہم تبرکاً ان کھانوں کو کھائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہمارے میلے میں ہوں گے اور پھر واپس آ کے بتوں کی سجاوٹ دیکھیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بتوں کی کیا شان ہے، اور پھر انواع و اقسام کے کھانے ہمارے ساتھ کھائیں گے، تو ہمیں امید ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں بتوں کی پوجا سے منع نہیں کریں گے۔ اور جیسے نجومی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی جب یہ گفتگو ان لوگوں نے سنی تو چونکہ وہ ستاروں کے معتقد تھے، وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنی بیماری کا احوال معلوم کر لیا ہے، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور ان کے اعتقاد میں یہ بات بھی تھی کہ بیماری اڑ کے لگ جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوں تو ان کی بیماری ہم پر بھی آ جائے اور ہم بھی بیمار ہو جائیں، تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ لوگ جو کہ ضعیف تھے اور زیادہ عمر کے تھے، ادھیڑ عمر لوگ، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جنگل کی طرف جا رہے تھے، باقی لوگ جو تھے وہ جا چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم پیٹھ موڑ کے جا رہے ہو، لیکن میں تمہارے بتوں کے ساتھ بہت برا کروں گا اور میں تمہارے بتوں کی بہت بری حالت کر دوں گا۔ اب یہ بات ان ضعیف اور ادھیڑ عمر لوگوں نے بھی سن لی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا آئیے سنتے ہیں۔ جب لوگ میلے کی طرف چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بتوں کی طرف آئے اور ان سے فرمایا کہ یہ جو لوگ تمہارے پاس کھانے رکھ کے گئے ہیں، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ حالانکہ آپ بھی جانتے تھے کہ بت تو بولتے نہیں ہیں، لیکن آپ نے ایسے ہی ارشاد فرما دیا۔ پھر لوگوں سے نظر بچا کے آپ علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، اپنے سیدھے ہاتھ سے بتوں کو توڑنا شروع کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ جو بت تھے اس میں کچھ بت سیسے کے تھے، کچھ لکڑی کے تھے، کچھ پتھر کے تھے، کچھ تانبے کے تھے، کچھ لوہے کے تھے، کچھ چاندی کے اور
سب سے بڑا جو بت تھا وہ سونے کا تھا اور اس پہ جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اس بت کے، جو کہ سب سے بڑا بت تھا، سونے کا جو بت تھا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے اور قوم واپس پلٹی ان بتوں کے پاس جو وہ کھانے رکھ کے گئی تھی کہ ہم تو تبرکاً کھانے رکھ کے جاتے ہیں پھر آ کر کھاتے ہیں، وہ اسی ارادے سے واپس پلٹی کیونکہ ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ آ کے دیکھا تو سارے بت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے اور سب سے بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ اب لوگوں میں آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا۔ کوئی بڑے بت کی طرف دیکھتا اور کچھ لوگ چھوٹے بتوں کے پاس جا کے ان کو بغور دیکھتے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے۔ کوئی کلہاڑا دیکھتا، سب پریشان تھے اور یہ بات آخرکار نمرود بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا سب کو جمع کیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ ایسا کس نے کیا ہے یا کسی نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ جو لوگ جو ضعیف تھے اور ادھیڑ عمر تھے، جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے، لوگوں کے جانے کے بعد ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اس کو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ نمرود نے کہا کہ گواہی کے لیے لوگوں کو جمع کرو اور یہ ساری بات لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، قوم کے سامنے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی گواہ آ جائے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ کوئی مضبوط گواہی ایسی آ جائے کہ جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتوں کی حالت کس نے کی ہے، کیا آپ نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ حجت قائم کی اور فرمایا یہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہے، اس سے تو قیاس یہی ہوتا ہے کہ اسی نے سارے بتوں کے ٹکڑے کیے ہیں۔ تو اے قوم، تو اسی سے پوچھ لو کہ یہ چھوٹے بتوں کا حال کس نے کیا ہے۔ جب قوم نے یہ بات سنی تو سب چپ ہو گئے اور وہ یہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور ہم ہی ناعقل ہیں کہ ان بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں جو کہ نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہمیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو یہ جواب ہمیں کیا دیں؟ تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یہ ہم سے کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو یہی بات تو میں تمہیں سمجھاتا رہا ہوں کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، تمہاری عقلوں کو کیا ہوا ہے؟ تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ جو کلہاڑا اپنے کندھے سے نہیں اٹھا سکتا وہ تمہیں کیا نفع اور نقصان پہنچائے گا؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت پوجنے کے قابل نہیں۔ پھر آپ نے اور بھی نصیحتیں اور واعظ لوگوں کو فرمایا۔ محترم ناظرین و سامعین، قوم چونکہ ارادہ کر چکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا اور آپ کے واعظ و نصیحت کا جو سلسلہ بہت بڑھ چکا تھا، تو لوگ اس سے بیزار آنے لگے تھے۔ یہ سارے کافر، یہ سارے مشرک، حتیٰ کہ نمرود بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچی، سب نے یہ طے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس ارادے سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا اور جوش و خروش کے ساتھ پوری قوم اس کام میں لگ گئی۔ کچھ لوگوں نے اس آبادی سے تھوڑے سے دور کوسا بستی میں پتھروں کی دیوار تعمیر کی جو کہ بہت بڑے احاطے پر تھی اور مختلف لکڑیاں درختوں کی جمع کی اور اس کام میں جوش و خروش کے ساتھ پوری قوم لگ گئی۔ یہ لکڑیاں جمع کرتے رہے اور اس دیوار کو تعمیر کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مشین انہوں نے بنائی جو کہ گلیل جو آپ نے دیکھی ہوگی نا، جس میں پتھر ڈال کے اور پتھر اس کو گلیل کو کھینچتے ہیں تو وہ پتھر دور جاتا ہے، اس طرح کی ایک مشین انہوں نے بنائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
باندھ دیا، اور ان لکڑیوں میں جو کہ اس دیوار کے اندر انہوں نے جمع کر رکھی تھی آگ لگا دی، اور وہ آگ کئی دن تک جلتی رہی۔ اس کی تپش اتنی تھی کہ کافی دور سے بھی اگر کوئی پرندہ اڑتا تو وہ اس کی آگ کی تپش سے جل جاتا تھا۔ ان لوگوں نے جو مشین بنائی تھی جو کہ غلیل ٹائپ کی تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کرا اور دیوار تک اس مشین کو لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے، جو کچھ اس وقت تھا، سب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم، مولا کریم، تیرا نام لینے کی وجہ سے، تیرے دین کی تبلیغ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، اے رب کریم اپنے بندے کی مدد فرما۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں، اگر تمہیں ابراہیم مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، کیا حکم ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، یعنی مجھے تم سے کوئی چاہت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنے رب سے سوال کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے میرا سوال کرنے کے مقابلے میں میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے۔ لیکن محترم ناظرین و سامعین، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنی تکلیف میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنی تکلیف میں اللہ رب العزت کو یاد کریں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس اعلیٰ منصب پہ فائز تھے، تسلیم و رضا والے، ہر حال میں اللہ کا شکر، اور وہ ان کا خاصہ تھا۔ لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں ہر دکھ و تکلیف میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی، راحتیں حاصل کرنے کے لیے بھی۔ نمرود کی قوم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشین پہ باندھ کر اور اس آگ میں پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر کیا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کریم نے آگ کو حکم دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گرمی ختم ہو گئی اور اس کی روشنی باقی رہی۔ آگ نے ان رسیوں کو جلایا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامن جو ارشاد فرمایا، اگر یہ ارشاد نہ فرماتا تو جو آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ اس کی ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال فرما جاتے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے سلامن فرمایا نا، سلامتی والی، تو آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ اس سے نقصان نہ ہوا۔ محترم ناظرین و سامعین، آگ سے باہر تشریف لانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آ گئے تو اپنی قوم کو فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور تم سب نے آپس میں ہی رشتے باندھ رکھے ہیں، تم ایک دوسرے کے اچھے رفیق ہو، تم سب مل کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ تم سب لوگ گمراہی پر ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ تمام لوگ سرداروں پر، جن کے کہنے پر آ کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو لعنت ملامت کریں گے، تم سب لوگ تباہی کے دہانے پر ہو، ان قریب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اگر تم لوگ اس بت پرستی سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر دے گا۔
چونکہ قوم بت پرستی کی عادت اور اس لعنت کے اندر اس دلدل میں پھنس چکی تھی، واعظ و نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، کچھ عرصے کے بعد اس علاقے میں قحط پڑ گیا، اور نمرود چونکہ بادشاہ تھا تو کثیر غلہ اس نے جمع کر رکھا تھا جو کہ اس کے گوداموں کے اندر موجود تھا، اور لوگ قحط سالی میں، اناج کی کمی میں اپنے بادشاہ وقت کی طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے اور وہاں سے غلہ وغیرہ لیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اور لوگ بھی غلہ اور اناج لینے کے لیے بادشاہ نمرود کے دربار میں گئے اور اس سے غلہ لے کر آ جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی غرض سے بادشاہ کے محل گئے۔ جب نمرود نے آپ کو دیکھا تو آپ سے کہنے لگا کہ ابراہیم، وہ کون ہے جس کی تم وحدانیت کی ہمیں تبلیغ کرتے ہو اور ہمارے بتوں کی پوجا سے روکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا رب ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اس کا جواب نمرود سے بن نہ پایا، تو لوگوں سے شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ 2 لوگوں کو بلایا، اور ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور لوگوں کے سامنے یہ بڑے فخر سے کہنے لگا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں کہ میں نے ایک کو موت دے دی یعنی قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ یعنی اس کے قیاس میں یہ بات تھی کہ قید کرنے کے بعد چھوڑ دینا یہ زندگی ہے۔ ایسی نامعقول بات اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کے جواب میں کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر دوسری دلیل پیش کی اور ارشاد فرمایا کہ اے خدائی کے جھوٹے دعوے دار، ذرا یہ جو سورج ہے اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیں۔ اس کا جواب تو اس کے اوپر بن ہی نہ پایا، وہ تو ہکا بکا رہ گیا کہ اس کا جواب کیا دیا جائے۔ خیر، وہ جواب کیا دیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے اس نے آپ کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور آپ غلہ لیے بغیر جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کے پاس 2 بورے تھے۔ اب آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ خالی بورے لے کے جاؤں گا تو گھر والے کیا سوچیں گے، تو آپ نے ان بوروں کے اندر مٹی کو بھر دیا اور گھر تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ نے وہ بورے رکھے اور آپ سو گئے۔ آپ علیہ السلام کے سونے کے بعد حضرت سارہ جو کہ آپ کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، کھانا پکانے کی غرض سے ان بوروں کے پاس گئیں کہ اس میں سے کچھ غلہ نکال کے کھانا تیار کریں گی۔ جب آپ گئیں تو جن بوروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بھر دی تھی، ان بوروں میں اعلیٰ اقسام کے اناج تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے اناج نکالے اور کھانا پکا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے تو آپ نے کھانا تیار دیکھا تو کہا، یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ اناج کہاں سے آیا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ جو آپ غلہ لے کر آئے ہیں ان 2 بوریوں میں، اسی میں سے یہ اناج نکال کے کھانا بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ پر بہت ظلم کیے، بہت تنگ کیا، اور طرح طرح کی تکالیف بھی آپ کو پہنچائی۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ آپ کی قوم نے بھوکے 2 شیروں کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اب قوم انتظار کرنے لگی کہ اب یہ بھوکے شیر جو ہیں یہ کب حملہ کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو کھا جاتے ہیں، لیکن وہ شیر جیسے ہی آپ کے قریب آئے، آپ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کے پاؤں مبارکہ کو چاٹنا شروع کر دیا اور اپنے سر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ محترم ناظرین و سامعین، آگ سے باہر آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت واعظ و نصیحت فرمائی اور یہ سلسلہ جاری رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب اس جگہ سے آپ ہجرت کر جائیں، تو آپ نے اس ارادے سے اپنے اہل و عیال کے سامنے یہ بات کہی کہ میں کفار کے اس علاقے سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں
اور میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، جہاں وہ مجھے حکم دے گا تو ہم وہاں اللہ کی زمین پر چلے جائیں گے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی تیار کر لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کی غرض سے عراق سے سرزمین شام کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے ہجرت کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی صورت میں قوم کے اوپر عذاب نازل کیا۔ محترم ناظرین و سامعین، وہ اتنے ہیبت ناک اور اتنے خطرناک مچھر تھے، اس قوم کے خون کو تو چوسا اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نے بادشاہ، کیسا بادشاہ کہ جس کی بادشاہت اور سلطنت اتنی بڑی اور وسیع تھی کہ دنیا میں صرف 4 لوگوں کی تھی، جس میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ 2 مومن کون؟ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 کافر کون؟ نمرود، یہی بادشاہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کی ہلاکت کیسے ہوئی۔ اور دوسرا بادشاہ بخت نصر۔ اب نمرود جو کہ اتنی وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسی موت دی کہ اس کی ناک سے مچھر داخل ہو گیا اور اس کے دماغ پہ چڑھ گیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ مچھر جب بنبناتا تو وہ اپنے سر کے اوپر چپلیں، جوتے پڑواتا اور اس کو اس سے آرام آتا تھا۔ یعنی وہ متکبر بادشاہ، تکبر اور غرور کرنے والا بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تکبر، اس کا غرور کس طرح ختم کیا کہ ایک مچھر نے داخل ہو کر اس کے سر کے اوپر جوتے اور چپلیں پڑوائیں، اور اس کا غرور اور تکبر کہاں گیا؟ ختم، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ سلسلہ آگے ہم سنیں گے جس میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر زمزم کے واقعات ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک سیرت کے جو مختلف کھلکھلاتے ہوئے خوبصورت پہلو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔